السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی امجد بلیدی۔ آج میں اپنے ضلع یعنی ضلع بدین کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ضلع بدین ہمیشہ یا تو سیلاب کی ضد کے اندر آیا ہے یا تو پھر پانی نہیں ہونے کی وجہ سے یعنی جتنے بھی نقصانات کسانوں کو اٹھانے پڑے ہیں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا۔ ویسے آپ اوورال دیکھ لیں، جتنے بھی یعنی ضلع ہیں ان میں سے سب سے پچھلا اور سب سے پیچھے جو ضلع ہے وہ ضلع بدین ہے۔ نہیں وہیں پہ کوئی تعلیم کا صحیح طرح نظام، ہاسپٹلوں کے اندر بری طرح حالت ہے، یعنی صحیح طرح ہاسپٹل بھی نہیں ہے، صحیح طرح صحت کا نظام بھی تباہ اور برباد ہے، اسکول بھی تباہ اور برباد ہے، اور اسی طرح جو بیچارے کسان ہیں تقریباً 1 سال سے وہاں پہ پانی کی بہت زیادہ قلت ہے۔ صحیح طرح یعنی یہ لوگ روزگار بھی بیچارے نہیں کر سکتے، صحیح طرح آباد بھی نہیں ہو پاتی ہے لوگوں کی۔ یہ کیا ہے؟ ضلع بدین کو آپ لوگوں نے کیا دیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ یہ جو ہمارے یعنی نمائندے یہاں سے جیت کر جاتے ہیں یہاں سے اور پھر آ کر اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسمبلیوں کے اندر آپ لوگوں نے ضلع بدین کی بات کہاں تک کی ہے؟ آپ نے کسی نے آواز کوئی اٹھائی ہے ضلع بدین کے حوالے سے؟ کوئی نہیں ہے، پورے آپ کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ ضلع بدین کے نوجوان یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے کیا دیا؟ جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے اقتدار کے اندر 2 چیزوں کو دیکھا ہے، 2 پارٹیوں کو ہم نے اقتدار کے اندر دیکھا ہے، یا تو پیپلز پارٹی یا پھر نواز شریف، یہ 2۔ اور ابھی بیچ میں یہ کھلاڑی آ گیا یعنی عمران خان صاحب بیچ میں آ گیا۔ ابھی پہلے 2 پارٹیاں ہی چلتی، یا تو نواز شریف کی حکومت ہوگی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، یا نواز شریف کی حکومت ہوگی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ اور ہمارے بزرگ لوگ ہو گئے ابھی تقریباً 40-50 سال سے بھی اوپر 80 سال تک پہنچ گئے ہیں، وہ ووٹ صرف پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں ابھی سے۔ اور پیپلز پارٹی یہ ان کو لولی پاپ کھلا رہی ہے کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، ہم آپ کو نوکری دیں گے، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے۔ اور لوگ کچھ دماغ بھی میں کیا بولوں آپ لوگوں، لوگ دماغ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری 80 سال عمر ہو گئی ہے، ہماری 60 سال عمر ہو گئی ہے، اس 60 سال اور 80 سال کے اندر پیپلز پارٹی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس حکومت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ نہیں ہمارے یہاں اسکول کا صحیح طرح نظام نہیں، صحت کا صحیح طرح نظام۔ اب جو ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جو کھیتی باڑی والے لوگ ہیں ان سے ابھی پانی بھی چھینا جا رہا ہے، مسلسل ابھی لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اب لوگ کس کو شکایت کریں مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ایک عدالت اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی جب لاٹھی آئے گی نا، اللہ کی جب پکڑ آئے گی، اللہ نے خود فرمایا جب میری پکڑ آئے گی تو پھر کسی کو نہیں چھوڑوں۔ اس حکومت یہ پیپلز پارٹی، ہم اپنے 80 سال سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے آ رہے، ہمارے تو کوئی مسائل حل نہیں ہوئے، ہمارے نوجوان کے مسائل حل نہیں ہوئے، اور اب پھر آئیں گے اور پھر یہ لولی پاپ دے کر جائیں گے، ہم جی ہم بالکل حاضر ہیں صحیح آپ کے لیے، آپ کے مسائل حل کریں گے۔ آپ ہمارے پاس 2 قدم بھر کے تو آتے، آپ آ کر ہمیں مسائل سناتے، آپ آ کر ہماری سنتے تو ہم آپ کو نوکری دیتے تھے۔ آپ آئے نہیں، اب ووٹ دیں تو انشاءاللہ ہم جو آئیں گے آپ کے سارے مسائل حل کریں گے۔ یہ ان کی جھوٹے وعدے ہم مسلسل
ہم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو والدین ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم مسلسل ان کے جھوٹے وعدے سن کے آ رہے ہیں، ہماری 80 سال 90 سال عمر ہو گئی ہے، ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہمارے نوجوانوں کو کچھ نہیں ملا، ہمارے نوجوانوں کو کوئی نوکری نہیں ملی، ان کے لیے کوئی تعلیم کا اچھا نظام نہیں ملا، ہمارے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارے پاس پانی کا بحران ہے، کوئی فیسلٹی ہمیں نہیں ملی، اور ہم پھر بھی ووٹ پیپلز پارٹی کو دیں۔ تو مجھے بتائیں ضلع بدین میں یہ جو نمائندے یہاں سے ہم جن کو ووٹ دے کر اپنے اسمبلیوں کے اندر بھیجتے ہیں، وہ تو اپنے ٹھٹ سے رہ رہے ہیں، ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، اور جب ان کو مسائل ہم سننے اپنے بتانے کے لیے جاتے ہیں تو 10 گارڈ ان کے ہوتے ہیں، قریب آنے تک نہیں دیتے، ہمارے مسائل سنتے ہی نہیں ہیں، اور بٹھا کر آج نہیں صاحب، بھائی آج صاحب آیا نہیں ہے، صاحب مصروف ہے میٹنگ کے اندر، صاحب یہاں پہ ہے، صاحب وہاں گیا ہوا ہے، مسائل سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کس طرح میرے بھائی، کس طرح یہ ملک چلے گا، کس طرح یہ چلے گا؟ وقت کے حکمران تو وہ بھی تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو 12 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، فرماتے ہیں اگر کوئی کتا درائے دجرات کے اندر پھنس کر بھی مر جائے تو عمر سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ ہوتا ہے خوف خدا؟ ہم تو ٹھٹ سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے پڑوس کے اندر کون بھوکا ہے، پڑوس کے کیا مسائل ہے، پڑوس کے کیا یہ ساری چیزیں، کوئی ڈسکس نہیں ہوتی، ہم صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں، اپنا محلات بنانے کے لیے، اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ووٹ پہ آتے ہیں اور جھوٹے وعدے ان کو دے کر جھوٹی جو ہے ان کو محلات اور باغ دکھا کر چلے جاتے ہیں، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، ہم آپ کے یہ مسائل حل کریں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، ساری جھوٹے ان کے جو لولی پوپ ہیں جو ہم کو کھلا کر چلے جاتے ہیں، اور ہم پھر بھی اسی کے اندر پڑے ہیں، ہم پھر بھی اسی سوچ کے ساتھ انہیں ووٹ دیتے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی ضلع بدین کی عوام سے، میری ریکویسٹ ہوگی تمام سندھ کی عوام سے، یہ جو کھلیاڑ چل رہا ہے، یہ جو لولی پوپ آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، برائے کرم ان کے لولی پوپ کے اندر نہیں آئے، ان کے کھلاڑ کے اندر نہیں آئے، ان کے جھوٹے وعدے جو آپ سے کر کے گئے ہوئے ہیں، اب سوچیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، یہ تو میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں اپنے گھر کے اندر آپ لوگ کتنی عرصے سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہو، آپ کی پوری عمر، آپ کی تو عمر کیا، ان کے بڈھوں کی بھی عمر گزر گئی ہوگی، اس وقت سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہو، آپ کو کیا ملا؟ تو ایسے نوجوانوں کا، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آ کر آپ کے مسائل حل کریں، آپ کے مسائل سنیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، کچہری کی مجلس لگائیں، کوئی گارڈ نہیں ہو، ایسی مجلس لگائیں جہاں پر آ کر علاقے کے اندر ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ لوگوں کے مسائل سنیں، ان مسائل کو حل کریں، پھر دیکھیں لوگ آپ کے اوپر کس طرح قربان ہوتے ہیں۔ لینڈ کروزر میں آئیں گے، 10 گارڈ ہوں گے، بیٹھیں گے، کوئی آپ قریب آنے نہیں دے گا، بھائی یہ تو ہمارے علاقے کا ناظم صاحب آیا، قریب کیسے آئے گا؟ آپ کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا، جب آپ اس کو ووٹ دے کر ایوانوں تک پہنچا دیتے ہو اور پھر وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا، تو ایسے نوجوانوں کا انتخاب کریں، ایسے نوجوانوں کو ووٹ دیں، اور انشاءاللہ ابھی وقت میں آئے گا، انشاءاللہ یہ ملک بدلے گا، یہ ضلع بدلے گا، میں ضلع بدین کے نام سے یہ خصوصاً کہہ رہا ہوں، ہم تو جیالے ہیں نا پیپلز پارٹی کے، ہم ووٹ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، ہم نعرے لگا رہے ہیں، جیے بھٹو، جیے بھٹو، آج بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ ہے، او بھائی کچھ دماغ کے استعمال کرو میرے بھائی، وہ دور نہیں رہا، جی ہمیں پیپلز پارٹی سے محبت تھی، محبت ہے بھی، ہم یہ نہیں بول رہے پیپلز پارٹی سے محبت نہیں ہے، کہ لوگوں کی خاطر تھی، پیپلز پارٹی سے محبت، وہ لوگ بھی چلے گئے، آج کل 2 نمبر لوگ آ کر بیٹھ گئے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ان لوگوں کو تو انہوں نے مار دیا،
بھٹو صاحب چلے گئے، بے نظیر بھٹو صاحب چلی گئی، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کو تو مار دیا. اب یہ سارے جو ہے نا اپنی محلات بنانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم لوگوں سے آ کر لولی پوپ دے کر تم لوگوں سے ووٹ لے کر جاتے ہو، اور پھر بولتے ہیں بھائی دیکھو سندھ کے نوجوان ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، ہمیں چاہ رہے ہیں، ہم سے محبت کر رہے ہیں. کہاں سے محبت کر رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، ضلع بدین کو ابھی پانی بھی پچھلی سال لوگوں کی یعنی فصلیں نہیں ہوئی، اس سال بھی لوگوں کو بہت بڑا دھچکا لگا ہوا، پانی نہیں ہے، لوگ فصلیں نہیں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت بھی چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی مل رہے ہیں. یہاں سے لوگ جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ آپ کے حقوق کے بارے میں، آپ کے بارے میں کتنا ان لوگوں نے سوچا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں سوچا ہے میرے بھائی. یہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور پھر یہ پلاننگ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ لوگوں کو کس طرح ہم منتخب کریں گے، اور آئندہ ان سے ووٹ کس طرح ہم لیں، آئندہ ان لوگوں کو کس طرح ہم جو ہے نا لے کر چلیں. اب تو میرے بھائی اب سندھ کے نوجوان جاگ چکے ہیں، اب انشاءاللہ اب جو یہ دماغ استعمال کر چکے ہیں. اب وہ وقت نہیں رہا جو لوگ آپ آتے تھے اور دو لوگ کسی کے ریفر سے یا کسی کے لوگ عزت دیتے تھے. آج کل وہ دور نہیں رہا میرے بھائی. نوجوان کو رسپیکٹ دو گے، نوجوان کو عزت دو گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی. نوجوان کے مسائل سنو گے تو آپ کے بھی مسائل سنے جائیں گے، آپ کو بھی لوگ آنکھوں پہ بٹھائیں گے. اگر اس سال میں اب یہ بول رہا ہوں، اس سال یہ جو نوجوان کے مسائل آپ لوگوں نے حل نہیں کیے، لوگوں کو آپ نے یعنی ان کے مسائل آپ نے نہیں سنے، تو پھر آئندہ تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا پوری سندھ سے جنازہ نکلے گا. میری ریکویسٹ ہوگی ضلع بدین کے حوالے سے، ضلع بدین کو ابھی ہارڈ ایریا میں شامل ہی نہیں کیا. کیوں؟ طوفان ضلع بدین کے اندر آتا ہے، سیلاب ضلع بدین کے اندر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا ضلع بدین کے اندر. ہر سال ضلع بدین کسی نہ کسی مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ ہارڈ ایریا میں ہی نہیں، اس کا ایک یوسی بھی ہارڈ ایریا میں نہیں ہے. کیوں؟ وائی؟ دونوں قرآن سے یعنی سوال کرتا ہوں میں، اس ضلع بدین کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، وائی کیوں نہیں ہے؟ کیا ضلع بدین اسپین بن گیا ہے؟ کیا ضلع بدین بالکل جو نا کلیئر ہے؟ ایک یوسی بھی نہیں ہے جو ہارڈ ایریا میں شامل ہو. یہ جو ہارڈ ایریا آپ لوگ بنا رہے ہیں نا اپنے من پسند ایریا، آپ نے کون سا ضلع بدین کو دیا؟ کیا دیا ضلع بدین کو؟ سوائے رسوائی کے اور سوائے ضلع بدین کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے آپ لوگوں نے دیا کیا ضلع بدین کو؟ میں عوام سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں جو ضلع بدین سے کھڑے ہوتے ہیں نمائندے ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. ضلع بدین سے آپ اٹھ کے آتے ہو نا اپنے ایوانوں کے اندر، تو ضلع بدین کے حوالے سے آپ لوگوں نے کتنی بات کی ہے؟ کوئی جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس. ضلع بدین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی بلڈنگیں بنائی، اپنے محلات بنائے، اپنے بینک بیلنس بنائے آپ لوگوں نے. ضلع بدین کو کیا دیا آپ لوگوں نے؟ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ضلع بدین کے حوالے سے. اب انشاءاللہ یہ نوجوان اٹھیں گے اور ضلع بدین کے حوالے سے بات کریں گے، ایوانوں تک آئیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے آپ لوگوں کے دیکھیں گے انشاءاللہ ایک معاشرہ ایسا آئے گا جو ان نوجوانوں کو اٹھائے گا، اور انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، بالکل ان کے مسائل سنیں گے. ہم چاہتے ہیں ایسی ریاست قائم ہو جہاں پہ بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سنے جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو پیغام بھیجا کہ آپ جائیں فلاں شخص کو یہ پیغام دے، ہم آپ کو فلاں علاقے کا یعنی نواب بنانا چاہ رہے ہیں، فلاں علاقے کا ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں، فلاں ضلع کا یا ناظم بنانا چاہ رہے ہیں فلاں علاقے. اس شخص تک وہ خبر پہنچی، وہ خوشی کے مارے بھاگتا ہوا آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس کے اندر. وہ وقت کا حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز، جب وہ امیر شخص وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھ رہا عمر بن عبدالعزیز؟ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس امیر شخص نے آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ میرے بچے میرے آنے سے ڈرتے ہیں، میرے بچے میرے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، مجھے کوئی بات نہیں بتاتے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. عمر بن عبدالعزیز نے اس کو
ضلع کا ناظم بنانا چاہ رہا تھا یا ضلع کا یعنی وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہا تھا، پوسٹ دینا چاہ رہے تھے اس کو کہا آپ ہمارے کام کے نہیں ہو. کیوں؟ فرمایا اسی لیے کہ جب آپ کے بچے آپ کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، آپ کو کوئی بات نہیں بتاتے، میں آپ کو کسی علاقے کا یعنی وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہا ہوں، تو وہاں کے مسائل آپ لوگوں کے کیسے سنیں گے؟ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ سچے نہیں ہو تو عوام کے ساتھ کیسے سچے ہوں گے؟ یہ ہوتے ہیں حکمران جن کو فکر ہوتی ہیں. ہم جب کرسی پہ آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے جو نہیں لینڈ کروزر ہمارے نیچے ہوتی ہیں اور بڑے بڑے گارڈ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کیا مسئلہ آپ لوگوں کے سنو گے؟ کیا مسئلہ آپ لوگوں کے حل کرو گے؟ یہ سارے لوگ صرف ہمیں لولی پاپ کھلا رہے ہیں. تو نوجوانوں سے میری گزارش ہوگی، ان بھائیوں سے میری گزارش ہوگی، پوری سندھ کی اوورال میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، اب ضلع مدین پہ کی بات نہیں بلکہ اوورال میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. نوجوان جاگو جاگو، یہ وقت سونے کا نہیں ہے. اگر ابھی سو گے تو آنے والے وقت میں آپ کو پچھتانا پڑے گا، رونا پڑے گا، دھاڑنا پڑے گا، پھر یہ احتجاج، پھر یہ یعنی در در کی ٹھوکریں آپ لوگ کھاؤ گے. تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے مسائل کے لیے، اپنے ضلع کے لیے بات کرو، اپنے ملک کے لیے بات کرو. جب تک بات نہیں کرو گے تو یہ لوگ آپ کو لولی پاپ کھلا کے آپ سے ووٹ لے کر یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ پھر یہ مسلسل یہ ہمارے ماتھے لگیں گے. تو ایسے نوجوانوں کا، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آنے والے وقت میں آپ کی خدمت کریں، جو آنے والے وقت میں آپ کے مسائل سنیں. اگر نہیں تو پھر یہی ہوگی چیخنا چلانا، پھر کبھی وہیں کی ٹھوکریں کھانا، کبھی حیدرآباد میں احتجاج کرنا، کبھی یعنی پریس کلب کراچی میں احتجاج کرنا، کبھی کہیں میں احتجاج کرنا، پھر یہ احتجاج میں بیٹھے رہو گے میرے بھائی. تو اس بھائی کی بھی بات سن لو، دماغوں سے سن لو، دماغوں سے دماغ استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے سب کو دماغ دیا، افلا تفکرون افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ ٹھوکر لگتی ہے، دوسری مرتبہ ٹھوکر لگتی ہے، تیسری مرتبہ ٹھوکر لگتی ہے تو آدمی کو ہوش کے ناک ہونا چاہیے، آدمی کو سوچنا چاہیے. میرے بھائی نہیں سوچو گے تو مستقبل میں سوائے رسوائی کے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ یہ جو میں نے باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہی ہیں اس پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. تو میں یہی ابھی ضلع مدین کی عوام سے خصوصاً یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آنے والے وقت میں ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، ایسے نوجوانوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے مسائل حل کریں. ایسے نہیں ہے 30-40 سال سے پیپلز پارٹی کی جو یعنی لوگ مسلط جو آپ سے جھوٹے یعنی دعوے کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں دیتے، جو آپ کو لولی پاپ کھلا کے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. ایسے نوجوانوں کا انتخاب کریں جو آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے مسائل سنیں اور آپ لوگوں کے مسائل حل کریں، اور ہم بھی ایسے لوگ چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں میں ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ روشن پاکستان ہوگا، روشن سندھ ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.